السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم کھانے کی 6 ایسی سنتوں کا ذکر کریں گے جن پر عمل کرنے سے کھانے کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اور جو سنتیں ضامن ہیں خیر و برکت کے نزول کی۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے سماج کے اندر برکت کہتے ہیں چیزوں کی کثرت اور زیادتی کو، یعنی کسی کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایک نعمت تھی اور اس نعمت کے اندر اضافہ ہو گیا، وہ چیزیں 2 ہو گئی یا 2 سے 4 ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر برکت ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی برکت ہے۔ چیزوں کے اندر زیادتی ہو جانا، کثرت ہو جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ لیکن برکت کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر بڑے وسیع معنی رکھتا ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑی وسعت ہے اس لفظ کے اندر۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر برکت کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ برکت اصل میں کہتے ہیں کہ رزق کا جو مقصود اور مطلوب ہے بندے کو وہ حاصل ہو جائے۔ اور رزق کا مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ آسودگی، کہ بندہ جو کھانا کھا رہا ہے اس سے اس کو آسودگی حاصل ہو جائے، وہ سیر ہو جائے، اس کی بھوک ختم ہو جائے۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کھا رہا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے کے اندر برکت ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ برکت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو بندہ کھانا کھا رہا ہے اس کھانے کو کھانے کے بعد اس کے اندر اعمال صالحات کا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ اور برکت کا ایک مفہوم اور مطلب یہ بھی ہے کہ جس کھانے کے اندر برکت ہو اس سے جو خون بنے گا، صالح خون، اس سے اچھے جذبات پیدا ہوں گے، دینی جذبات پیدا ہوں گے۔ اور جس کھانے کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کھانے کو کھانے کے بعد انسان کے اندر نافرمانی اور ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ برکت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی غریب نے ایک مرتبہ آپ کی دعوت کی، وہ محنت و مزدوری کر کے کچھ پیسہ اس نے جمع کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ جب میں اس کے گھر کا کھانا کھا کر آیا تو 40 دن تک میں نے اس کھانے کی نورانیت کو اور اس کی برکت کو محسوس کیا۔ تو برکت کا جو لفظ ہے وہ بڑا وسیع ہے، وہ اپنے اندر بڑے وسیع معنی رکھتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کھانے سے پہلے اس بات کا تصور کرے کہ ہم ان خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے 2 وقت کا کھانا نصیب فرمایا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا تو دور کی بات ہے، 1 وقت کا کھانا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس پوری دنیا کے اندر 86 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو غربت کے اس درجے میں آتے ہیں کہ ان کے پاس کسی طرح کا کھانے کا نظم نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھوکوں مرتے ہیں، پیاسے مر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و انعام ہے کہ اللہ رب العالمین باوجود اس کے کہ ہم گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس احساس سے رویا کرتے تھے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر اللہ نے ہم سے ان کے بارے میں سوال کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ تصور کریں، یہ خیال کریں، جب ہمارے سامنے کھانا آئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ کہا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو نے جو ہمیں چیزیں عطا فرمائی ہیں یقیناً ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں، اگر تو ہمیں یہ چیزیں عطا نہیں کرتا تو ہم بھوکوں مر جاتے، پیاسے مر جاتے، ہمیں تیری عبادت کے اندر وہ انہماک نصیب نہ ہوتا۔ تو یہ احساس ہونا چاہیے
یہ خیال ہونا چاہیے، تصور ہونا چاہیے جب ہمارے سامنے کھانا آئے تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اب آتے ناظرین ان سنتوں کی طرف جن کو اختیار کرنے سے، جن پر عمل کرنے سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی سنت ہے کہ کھانے سے پہلے بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ ہاتھوں کو دھونا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں قرأت فی التوراۃ ان برکۃ الطعام الوضوء بعدہ، کہ میں نے تورات کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، اس سے کھانے کے اندر برکت نازل ہوتی ہے۔ فذکرت لذلک للنبی علیہ الصلوۃ والسلام، سو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آقا نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ و بعدہ، کہ کھانے کے اندر جو برکت نازل ہوتی ہے وہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کر لیا جائے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں وضو سے مراد وہ نماز والا وضو نہیں ہے، بلکہ وضو سے مراد ہاتھوں کو دھونا اور کلی کرنا، یہ وضو ہے۔ تو تورات کے اندر تو یہ بات کہی گئی تھی کہ صرف بعد میں ہاتھ دھو لیا جائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں بھی دھونے ہیں اور پہلے بھی دھونے ہیں، اور ہاتھ بھی دھونے ہیں اور کلی بھی کرنی ہے۔ تو یہ جو برکت کا لفظ آیا حدیث کے اندر، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پہلے ہاتھ اور منہ کو دھونا یعنی کلی کرنا، اور بعد میں ہاتھ کو دھونا اور کلی کرنا، اس کے ذریعے سے کھانے کے اندر، رزق کے اندر برکت نازل ہوتی ہے۔ کنز العمال میں حضرت طبرانی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ذکر کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھلنا اور کلی کرنا، اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا اور کلی کرنا، یہ دافع فقر ہے، اس کے ذریعے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ دوسری جو سنت ہے ناظرین، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے کھانے کے اندر برکت نازل فرماتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی جس وقت بندہ کھانا کھانا شروع کرے تو وہ اللہ کے نام سے شروع کرے، بسم اللہ سے شروع کرے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر شروع کرے، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ، کہ جب بندہ تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے کا ارادہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ کہہ لے، اللہ کا نام اس پر لے لے۔ فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل أوله وآخره، اور اگر کوئی شخص شروع میں بھول جائے تو پھر فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ درمیان میں پڑھ لے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا فرما دی، سہولتیں پیدا فرما دی۔ دین بڑا آسان ہے، الدین یسر، اس کے اندر بڑی آسانیاں رکھی گئی ہیں کہ اگر آپ شروع میں پڑھنا بھول گئے تو آپ اس کو درمیان میں پڑھ لیں، جس وقت یاد آ جائے اس وقت آپ پڑھ لیجئے۔ اس لیے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، شیطان اس کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا ان شیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کھانے کے اندر شیطان شریک ہو جاتا ہے، شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے لشکر کے ساتھ نکلتا ہے، اور جس گھر کے اندر کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ کہتا ہے کہ آؤ یہاں ہمارا حصہ موجود ہے، اور جن گھروں کے اندر بسم اللہ کھانوں پر پڑھ لی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آ جائیے یہاں سے چلیے، یہاں ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور رات گزارنے کے لیے یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو بسم اللہ ہے، اگر ہم بسم اللہ کا اہتمام کریں گے کھانا کھاتے وقت تو اللہ رب العالمین ہمارے کھانے کے اندر برکت نازل فرمائیں گے۔ تیسری جو چیز ہے جو کھانے کی بڑی سنت ہے اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھانے کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، کہ بندہ سیدھے ہاتھ سے کھائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آقا نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب
فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے، رائٹ ہاتھ سے کھائے، اور پانی پیے تو وہ بھی رائٹ ہینڈ سے پیے۔ لا يَأْكُلُنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرِبُ بِهَا، اس لیے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھانا، پانی پینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ یعنی یہ شیطان جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے کھاتا پیتا ہے، تو سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین اس کھانے کے اندر، رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے ناظرین جس کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، وہ ہے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا، اجتماعیت کے ساتھ کھانا۔ یہ جو ہمارے یہاں تصور آیا ہے الگ الگ کھانے کا، سب نے الگ الگ پلیٹیں لے رکھی ہیں، ہر آدمی الگ الگ کھا رہا ہے، یہ تصور مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ وحشی جو تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی، ہمارے بعض ساتھی ایسے ہیں اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، کہ ہم کھاتے ہیں لیکن ہمیں آسودگی حاصل نہیں ہوتی، سیرا بھی حاصل نہیں ہوتی، پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نبض پکڑی اور آقا نے فرمایا لعلکم تفترقون، شاید کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، متفرق طور پر کھاتے ہو۔ اور لوگوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی، ہم تو الگ الگ بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ، دو باتیں ارشاد فرما دی۔ آقا نے فرمایا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو، اجتماعیت سے کھایا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے تمہارے رزق کے اندر برکت نازل فرما دیں گے۔ تو اجتماعیت کے ساتھ کھانا، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا، یہ ضامن ہے اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کے اندر، اس رزق کے اندر برکت نازل فرمائیں گے۔ اور متفرق طور پر کھانا کوئی ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ پانچویں جو چیز ہے ناظرین وہ ہے کھانا جو ہے وہ جس پلیٹ کے اندر لگا ہوا ہو اس پلیٹ کے اطراف سے، کناروں سے کھایا جائے، درمیان سے نہ کھایا جائے، اس لیے کہ درمیان میں اللہ رب العالمین برکت نازل فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت عمر ابن ابی سلمہ، یہ ام سلمہ کے صاحبزادے ہیں اور ابو سلمہ کے بیٹے، اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بچے تھے اور اپنے ہاتھ کو پلیٹ کے اندر ادھر ادھر گھما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور کہا یا غلام سم اللہ وقل بیمینیک وقل مما یلیک، اے بیٹے تم اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھاؤ اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ہاتھ کو ادھر ادھر مت گھماؤ۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اسی موقع پر اس بچے کی تربیت فرمائی، اس کو تعلیم دی، اس کو سکھایا کہ کھانا کس طرح سے کھانا ہے، بڑی محبت کے ساتھ سکھایا، بڑے پیار کے ساتھ سکھایا، اور تین باتیں سکھا دی کہ بسم اللہ کے ساتھ کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، اور ادھر ادھر ہاتھ کو نہیں گھمانا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا من جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها۔ آقا نے فرمایا کہ تم کناروں سے کھایا کرو اور درمیان سے نہ کھاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین درمیان میں برکت نازل فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ پوری پلیٹ کے اندر لقمے کو گھما رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے کھانے کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ چھٹی جو چیز ہے ناظرین جس سے اللہ رب العالمین کھانے کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں وہ انگلیوں کو صاف کرنا ہے۔ جو انگلیاں ہماری کھانے کے اندر سند گئی ہیں اس کو صاف کیا جائے، یا کوئی دانہ اگر زمین پر گر گیا ہے اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے۔ اصل میں جو شیطان ہے وہ برکت والے لقمے کو، برکت والے دانے کو ہمارے پیٹ کے اندر نہیں جانے دیتا۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس لقمے کے اندر، جس دانے کے اندر برکت ہے اس لقمے کو، اس دانے کو گرا دیا جائے۔ سو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی دانہ، کوئی لقمہ دسترخوان پر گر گیا اس کو صاف کر کے کھا لو۔
جو تمہارے ہاتھ سنے ہوئے ہیں اس کو صاف کر لو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی ای طعامہ یکون البرکہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس دانے میں اور کھانے کے کس لقمے میں برکت ہے۔ تمہیں تو اس بات کا معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان نے جس لقمے کو گرایا ہے اسی لقمے کے اندر برکت ہو، اللہ نے اسی لقمے کے اندر تمہاری بیماری کے لیے شفا نازل فرما رکھی ہو اور تم نے اسی لقمے کو چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ 6 چیزیں، 6 سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن پر عمل کرنے سے ہمارے رزق کے اندر، ہمارے کھانے کے اندر برکت نازل ہوگی۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیروں برکتیں ہمارے کھانوں کے اندر، رزق کے اندر نازل ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سنتیں سکھائیں اور دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد سنتوں کے مطابق ان کو کھانا سکھائیں، اور کھانے سے پہلے ان کو تاکید کریں کہ وہ ہاتھ دھو کر آئیں، کلی کر آئیں، کھانے کے بعد بھی اس کا طریقہ سکھائیں۔ آخر میں ناظرین، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہمارے اس یوٹیوب چینل کو راہ اعتدال کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ الحمدللہ ہم دین اسلام کے تعلق سے اس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تقریباً 25 ویڈیوز ہماری اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس میں متعدد عنوان پر ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، بچوں کی تربیت کے تعلق سے، خواتین کے تعلق سے، نشے کے تعلق سے، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس کو